ایسے آدمی جن کے پاس نہ کوئی علمی وضاحت ہے، نہ نہیں معلوم تعلیم ہے، نہ علم ہے، نہ سمجھ، نہ بوجھ، باتیں بہت بڑی کر جاتی ہیں۔ اس میں سے ایک سلسلہ بہت زیادہ نظروں میں آیا اور کافی سننے کو ملا۔ مولانا بہار الانوار معتبر ہے یا غیر معتبر؟ اب ہم نے کہہ دیا کہ غیر معتبر ہے۔ اس کے بعد پھر اب کوئی انسان ہو سکتا ہے، کوئی سمجھدار کہے کہ یہ روایت تو بہار الانوار کی صحیح ہے، ہاں یہ تو صحیح ہے، لیکن پوری کتاب معتبر نہیں۔ وہ زبان میں کہتے ہیں چپیتی کے شوربے۔ انسان کی اتنی حیثیت ہے، علامہ مجلسی جیسی شخصیت کو کنڈم کر دے کہ دیکھیے علامہ مجلسی چونکہ معتبر نہیں تھے لہذا بہار الانوار معتبر نہیں۔ یہ کہاں سے سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ علماء افاضل بیٹھے ہوئے ہیں، جسارت کر رہا ہوں، ہمارے ہاں متن خوانی کا رواج ختم ہو گیا۔ متن خوانی کا رواج ختم ہو گیا، سنی سنائی باتیں سنتے بہت ہیں، لہذا کافی ہے کہ انسان اپنے غلطیوں سے، اپنے تجربات سے استفادہ کرے۔ ایک تجربہ آپ کی خدمت بیان کرتے، بچپن میں سنتے چلے آ رہے تھے کہ بڑی مشہور چیزیں ہیں، وہ 3 13 23 منحوس ہے اور نہیں ماننا چاہیے، نہیں ماننا چاہیے، ہم بھی نہیں مانتے، ختم۔ لیکن ایک دن سوال ذہن میں آیا کہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہوگا، تلاش کرنا شروع کیا تو ایک منبع ملا، صرف اس حوالے سے بیان کر رہے ہیں کہ بہرحال معتبر ہو یا غیر معتبر، لیکن ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں ہے۔ پتہ چلا کہ شیخ طوسی یعنی خواجہ نصیر الدین طوسی علیہ الرحمٰن نے اپنی کسی نجومی کتاب میں چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور بہرحال اصل کتاب تو ہم تک نہیں، یعنی ہماری رسائی نہیں تھی، لیکن وہ نقل وہاں سے یہ ہوا تھا کہ بعض تاریخوں کو انہوں نے نحس اور ساتھ کے حوالے سے ذکر کیا تھا، خاص کر نکاح کے حوالے سے، جب چاند ڈوبا ہوا ہو 3 دن جو ہندوؤں کے یہاں پورنیما کہتے ہیں، ہندوؤں کے یہاں امسیا کہی جاتی ہے کہ اس میں چاند غائب رہتا ہے، اس میں نکاح مکروہ ہے۔ لیکن بچپن سے چونکہ یہی سنا تھا کہ یہ سب خرافات ہیں، لہذا مثلا اس کو بھی ہم خرافات کے ذیل میں رکھتے تھے۔ یا ایک اور واقعہ کسی دوسرے عالم کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک سوال ان سے کیا گیا کہ یہ کیا ہے کہ دعا کے بعد ہم ہاتھ پھیر لیتے ہیں، تو انہوں عالم نے کہا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہاتھ پھیر لیں، بس ایک تصور ہے، ہمارا خیال ہے کہ پروردگار عالم نے کچھ عطا کر دیا ہوگا تو ہم ہاتھ پھیر لیتے ہیں منہ پہ۔ اتفاق سے 2-4 سال کے بعد یوں ہی تصادفاً اصول کافی کی روایت دیکھی کہ امام سے روایت ہے کہ دعا کے بعد اپنے ہاتھ کو یوں منہ پہ پھیر لو، اس لیے کہ پروردگار عالم نے کچھ دیا ہو یا نہ دیا ہو، رحمت آتی ہے اور اس رحمت کو اپنے چہرے سے مس کر لو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کمی کہاں تھی؟ ہم یہ بھی تو جواب دے سکتے تھے کہ پتہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ چل رہا ہے تو کچھ صحیح ہوگا، لیکن چونکہ متن خوانی نہیں ہے، نہیں پڑھا ہے، لہذا جواب ہم اس انداز سے دے کے گزر جاتے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے غلط نہیں کہا لیکن توجیہ کی، لیکن اگر روایت پڑھی ہوتی تو ظاہر ہے کہ بہتر جواب ہو سکتا تھا۔ لہذا یہ ایک کمی پائی جاتی ہے اور بہت ساری مشہور چیزیں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ اپنے برادران اور بزرگان سے کی جانب وہ ہے کہ جو بھی ہم جیسے لوگ تبلیغ کے مرحلے میں ہیں، وہ علی سینا کے اس قاعدے کو ہمیشہ مد نظر رکھے تو شاید زیادہ بہتر ہو کہ کلما قرأ سمعک فذر فی بقعۃ الامکان، کہ جب کوئی بھی چیز سوال کیا جائے تو فوراً تردید نہیں کریں، تردید عالمانہ طریقہ نہیں، فذرہ فی بقعۃ الامکان، بس یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس علمی قاعدے کی اور اس اخلاقی قاعدے کی رعایت کی جائے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں۔ ایک استاد بزرگوار قم میں ابھی موجود ہیں، وہ ہمیشہ اس قاعدے کو کہتے کہ علمی قاعدہ نہیں، اخلاقی قاعدہ ہے،
لیکن علم میں جتنا کام آتا ہے اتنا اخلاق میں نہیں کام آتا. یعنی یہ قاعدہ ہمیشہ، تاکہ جب بھی سوال ہوتا ہے انسان یوں ہی شانہ خالی کرنے کے لیے کوئی جواب دے کے گزرنا چاہتا ہے. نہیں، یہ سلسلہ بالکل غلط ہے. لہذا یہ ہم نے کوشش کیا کہ بہار الانوار غیر معتبر ہے، تو دیکھیں کیا کیا غیر معتبر ہے. اور اتفاق سے ایک بزرگ جن کا نام بھی بہرحال ہمیں نہیں مل سکا، ان کی ایک کوشش سامنے آئی. بہار الانوار کے روایات کی دستہ بندی انہوں نے کی معصومین کے حوالے سے کہ کتنی روایات پائی جاتی ہیں. اس کو آپ کی خدمت میں عرض کر دیں گے تاکہ پوری کل روایات جو بہار الانوار میں لکھی گئی 85,173 روایات، ان میں 21,411 روایت پیغمبر سے ہے. کہ جب پیغمبر سے ہے یعنی نقل کی گئی ہے، پیغمبر کے نام سے نقل کی گئی ہے. اور سلسلہ روایات چاہے ضعیف ہو یا قوی ہو، معتبر ہو یا غیر معتبر ہو، لیکن سلسلہ روایات ذکر کیا جاتا ہے. کہ جب سلسلہ روایت ذکر کر دیا گیا تو پھر اب علامہ مجلسی تک گفتگو نہیں جائے گی. نبی کی 21,000 روایات، مولا کائنات سے 13,137 روایات، امام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے 1,265 روایات، امام حسن علیہ السلام سے 1,326 روایات، امام حسین علیہ السلام سے 1,595 روایات، امام سجاد علیہ السلام سے 1,540 روایات، امام باقر علیہ السلام سے 7,071 روایت، امام صادق علیہ السلام سے 19,556 روایت، امام کاظم علیہ السلام سے 2,757 روایت، آٹھویں امام رضا علیہ السلام سے 2,817 روایت، امام تقی علیہ السلام سے 369 روایت، امام نقی علیہ السلام سے 415 روایت، امام عسکری علیہ السلام سے 682 روایت، اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے 1,092 روایت، 238 حدیث قدسی، 3,717 روایات مرسل ہیں، اور 2,067 روایات غیر معصوم سے ہیں، جن کو روایت نہ کہیں تو بہتر ہوگا، حکایت کہتے ہیں، اور 4,118 روایت بغیر راوی کے نقل کی گئی. جیسا غیر معتبر کتنی کہی جا سکتی ہیں؟ یہ جو بغیر راوی کے نقل کی گئی انہی کو، اور ان میں بھی علامہ مجلسی کا کچھ تو بھروسہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ 81 ہزار میں اگر 4,000 روایت بغیر راوی کے نقل کر دی گئی کتنا ہوا؟ 20%، یعنی 20واں حصہ. 19 اور 20 یعنی 19 حصے علامہ مجلسی نے مستند اور معتبر طریقے سے نقل کی ہیں، نقل کیا ہے، اور اس میں 4,000 بغیر راوی کے ہے. کتنی بڑی جفاکاری ہے کہ ہم 4,000 کی بنیاد پر 110 جلد بہار الانوار کو نظر آتش کر دیں. یہ سلسلہ بہرحال آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا تھا وہ یہ تھا کہ ہاں علماء تمام کتابوں کے سلسلے میں جار و بحث کرتے ہیں، روایات کی تحقیق کرتے ہیں. اب اس میں معتبر غیر معتبر روایات کو جدا کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے کہیں سے معنی کسی عالم کی طرف سے یہ تنقید نہیں آئی ہے، اعتراض نہیں آیا ہے کہ پوری کتاب غیر معتبر ہے، علامہ مجلسی غیر معتبر ہے. یہ ہم جیسے جاہلوں کا وہ فرمان، یعنی یہ ہماری طرف سے صادر ہوتا ہے کہ کسی ایک روایت کو، کسی ایک حدیث کو، اور وہ بھی نہیں معلوم کہ ہم اس کے اہل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. ظاہر ہے کہ ہم سے پوچھا جائے تو ہم تو نہ ہے، یعنی ہم نہیں بتا سکتے، نہیں کہہ سکتے. یہ سلسلہ صرف اور صرف بہار الانوار کے ساتھ نہیں ہے. اب وہ جو 4 کتابیں ہیں جن کو کتب اربعہ کہتے ہیں، ان کتابوں میں بھی روایات کا یہی سلسلہ پایا جاتا ہے. معتبر اور غیر معتبر روایات ممکن ہے اس میں بھی پائی جاتی ہوں. شیخ علامہ صاحب الکافی مرحوم کلینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے کل تقریباً 16,000 روایات اصول کافی سے لے کر روضہ کافی تک نقل کی ہیں. ان 16,000 روایات میں سب ایک جیسی روایات
نہیں ہے. وہاں پر بھی آج جب فقہا درس خارج میں بیٹھتے ہیں، روایات کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ تمام ان مستندات کو ذکر کرتے ہیں، سند کو ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر خود وہ فیصلہ کرتے ہیں، کسی کو اوپر ٹالتے نہیں ہیں. دوسری کتاب شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے 2 کتابیں استبصار اور تہذیب الاحکام لکھی ہے. تقریباً 13,000 حدیثیں تہذیب الاحکام میں اور 5,511 روایات استبصار میں. ان کے حوالے یعنی یہ بھی اسی طریقے کی روایات ہیں. اس کے بعد پھر ملا حضر الفقیہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی 5,000 تقریباً 6,000 کے قریب روایات اس میں پائی جاتی ہیں. چاروں کتابوں کی جو مجموعی روایات ہیں وہ تقریباً 40,000 41,000 اور اس سے 2 گنا بحر الانوار 81,000. اب یہ شوشہ کہاں سے نکلا ہے پتہ نہیں، کہ وہ کتب اربعہ ہم معتبر سمجھتے تھے، اس میں بھی ایسے ہی روایات تھیں. کبھی کسی سے نہیں سنا ہوگا کہ شیخ کلینی معتبر نہیں تھے، شیخ طوسی علیہ الرحمہ معتبر نہیں تھے، شیخ صدوق علیہ الرحمہ معتبر نہیں تھے. یہ بحر الانوار ہی کے لیے شوشہ کہاں سے آ گیا؟ لہذا بہرحال یہ سلسلہ جہاں پر بھی تبلیغ کے عنوان سے ہم ہوتے ہیں، یہ عرض کر دیتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں بہت سارے بزرگان آتے ہیں، خطبہ آتے ہیں، علماء آتے ہیں. سب کی عظمت کو پہچانیں اور ان کی باتوں کو اسی حد تک لیں جس حد تک وہ ہیں. اگر ہم آ کے بیٹھے ہیں یہاں پہ تو آپ یہ مت سمجھیے کہ حضرت آیت اللہ العظمہ سیستانی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی اگر ہم کوئی بات کہہ کے نکل جائیں تو آپ اس کو مرجع کی بات نہیں لے سکتے. لہذا ہماری حیثیت پہچان لیں، اپنی حیثیت کے مطابق ہم گفتگو کریں تو مان لیں، اور اگر تھوڑا بھی حیثیت سے اوپر جانے لگے ہاں تو آپ کو بھی پہچاننا چاہیے. یعنی آپ کی سماعتیں اتنا معتبر ہونی چاہیے، آپ کے اندر بھی اتنی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ بعض علماء آتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں پڑھتے ہیں. ہم نے کہا کہ یہ لوگ مومنین بہانے کرتے ہیں، یہ سب بہانے ہوتے ہیں ان کی طرف سے. ہم نے کہا کہ اگر کوئی عالم آ کے پڑھ کے چلا جائے کہ نماز واجب نہیں ہے، کل سے نہیں پڑھنا، کون ہے جو چھوڑ دے گا؟ کوئی چھوڑ دے گا؟ اگر عالم کے اوپر اتنے ڈیپینڈ ہو تو چھوڑ دو، لیکن کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہوگا کہ جو کسی ایک عالم کے کہنے سے نماز چھوڑ دے. تو نماز کی عظمت کو کیسے تم نے اتنی پہچان لیا ہے کہ اس کے کہنے سے نہیں چھوڑ رہے ہو، اور اسی عالم کے کہنے سے پھر اعتقادی مسائل میں یا دیگر مسائل میں کہاں سے بہک جاتے ہو؟ کچھ تو اپنا بھی معیار رکھو، کچھ تو خود تو سوچو. پروردگار عالم نے تمہیں بھی تو شعور دیا ہے کہ مکتب حسینی، مجلس حسینی 3 مہینے برقرار رہتی، سال کے سال یہاں پر تبلیغوں کا سلسلہ ہے، نہیں معلوم مجالس کا سلسلہ ہے، محافل کا سلسلہ ہے، بیانات ہے، سب کچھ. اور آج کی دنیا بھری پڑی ہے، آپ کہیں پر بھی آپ کا ہاتھ تنگ نہیں ہوگا، ہر موضوع پر مجلس مل جائے گی، ہر موضوع پہ بیانات مل جائیں گے. اس کے باوجود صرف اختلاف کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اور بار بار یہ سوال پلٹ کے آتا رہتا ہے. سوال بھی ایک مرتبہ ہوتا ہے. یعنی انسان کو اپنے شعور کو اتنا معتبر نہیں معلوم، خود انسان ذاتی طور پر تو نہ معتبر نہیں ہو جاتا کہ اپنی بھی بات اپنے ذہن میں نہ اتر رہی ہو. جیسے اس حوالے سے بہت زیادہ دقت کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اور حالات دن بدن بہرحال اچھے نہیں ہو رہے ہیں، حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. ایسے میں انسان اگر ذرا سی اپنی ذمہ داری سے کوتاہی کرے گا تو اس کا بھگتان، اس کا نتیجہ بھی بہت برا ہوگا.